اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر الله عن سيئاتكم درود بھیجیے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد غالباً عمر ابن مفضل نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اس آیہ کریمہ کی ابتدائی حصے کی تلاوت کی اور خاموش ہو گیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اگر آپ میرے گھر تشریف لے آئے اور آگے خاموش ہو جاؤں، یہ جملہ نامکمل ہے۔ اگر آپ کل تشریف نہیں لائیں گے یہ نامکمل ہے۔ تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم نے ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کیا، اپنے آپ کو بچایا کہ جن سے تم کو روکا گیا ہے یا روکا جاتا ہے، اور پھر اتنی سی آیت پڑھ کے خاموش ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا ما اسکتک، یعنی اگر کہنا ہو کیوں خاموش ہو گئے ہو، آیت مکمل کیوں نہیں کی، اس کے لیے کہتے ما اسکتک، وہ کس چیز نے تجھے چپ کرا دیا یا کس وجہ سے تم خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مولا میں اس وقت تک باقی آیت نہیں پڑھوں گا جب تک آپ میرے سامنے ان گناہوں کی فہرست بیان نہ کریں قرآن کی روشنی میں کہ جو کبیرہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو روکا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اگر آپ کے گھر میں گناہان کبیرہ ہے، یہ بھی عجیب بامانہ جملہ ہے، آپ کے گھر میں گناہان کبیرہ ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں گناہ کبیرہ نام کی کتاب ہے جو آیت اللہ دستغیب نے لکھی ہے، جن کو شہید محراب کہا جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو خریدیں۔ ہر گھر کے اندر جو ہے یہ اس کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ گناہان کبیرہ میرے خیال میں 2 جلدوں میں ہے۔ تو پھر آپ نے وہ گناہان کبیرہ کی ایک فہرست بیان کی۔ عام طور پر ایک آدھ گناہ ہم اپنی مجالس میں، اپنے خطبوں میں، درسوں میں بیان کرتے ہیں، مکمل طور پر گناہان کبیرہ کی لسٹ عام طور پر مومنین کو نہیں سنائی جاتی۔ اس لسٹ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے گناہان کبیرہ ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں نقصانات پہنچتے ہیں۔ دنیا میں پہنچنے والے نقصانات دو قسم کے ہیں، یا
جانی نقصان ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، سیلاب کے نتیجے میں گھر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض گناہان ایسے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو جانی نقصان ہوتا ہے۔ جانی نقصان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، یا کوئی عضو ٹوٹتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بعض گناہوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ یہ دعائے کمیل نے پڑھتے ہیں نا ہم شب جمعہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا میں تو عذاب نازل کرتا ہے۔ وہ عذاب کس طرح نازل ہوگا؟ یا زلزلے کی صورت میں، یا طوفان کی صورت میں، یا آندھی ہوائیں، یہ ابھی جیسے ابھی اسرائیل اللہ کرے اور لپیٹ میں آ جائے یہ وہ آگ، یہ دنیا میں۔ لہذا آج کم از کم ہر گناہ کا اثر جو قرآن اور معتبر احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کیے بغیر صرف ایک لسٹ، یہ ایک نئی کتاب چھپی ہے آیت اللہ سیستانی کی، توضیح المسائل جامع کے نام سے۔ ایک تو توضیح المسائل عام ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے فقہ اہل بیت کے نام سے، لیکن یہ زیادہ درجہ تفصیلی ہے، جدید مسائل کو انہوں نے بیان کیا ہے، خصوصاً بینکنگ کے حوالے سے، بینک کی زبان میں، وہ بینکر حضرات کی زبان میں انہوں نے وہ بینک کے مسائل کو بیان کیا ہے، بہت مفصل ہے، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے توضیح المسائل جامع۔ اس کے اندر جو ان کا امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا چیپٹر ہے، امر بالمعروف، امر بالمعروف کیا کیا ہے، منکر کیا کیا ہے، کن کن نیکیوں کا حکم دینا واجب ہے، کن کن برائیوں سے روکنا واجب ہے، اس کے ذیل میں انہوں نے میرے خیال میں 70 گناہان کبیرہ کا نام لیا ہے، 70 گناہان کبیرہ۔ اس کا پتہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، خصوصاً ہر اثنا عشری کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں، مکتب اہل بیت میں گناہان کبیرہ کون کون سے ہیں، کہ اگر ایک دفعہ بھی بندے سے سرزد ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ پھر کسی اسلامی عدالت میں جا کے گواہ نہیں بن سکتا، گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو جہاں پر 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے، وہ گواہ کے طور پر وہاں جا کے پیش نہیں ہو سکتا، ایک گناہ ہے کبیرہ کے سرزد ہونے کے نتیجے میں۔ البتہ جو عدالت ہے وہ عصمت کی طرح نہیں ہے، عادل معصوم کی طرح نہیں ہے۔ عادل ایک آدمی آج عادل ہے، ہو سکتا کل عادل نہ رہے، ہو سکتا ہے پرسوں پھر وہ صدق دل سے توبہ کرے، عدالت واپس آ جائے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عصمت ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ جس کو معصوم بنانا ہوتا ہے اس کو معصوم پیدا فرماتا ہے، اور تا حیات اس دنیا سے وہ معصوم اٹھتا ہے۔ عادل بندے نے خود بننا ہے، معصوم خدا نے بنانا ہے۔ خدا اس کو معصوم بناتا ہے جس کو کوئی الہی منصب دینا ہو، اس کو نبوت دینا ہو، اس کو رسالت دینا ہو، اس کو امامت دینا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معصوم عن الخطا بناتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ جو 70 گناہ بیان کیے ہیں یہ عدالت کے منافی ہیں۔ ان 70 میں سے ایک گناہ بھی البتہ جان بوجھ کے غلطی سے سرزد ہو جائے، یا مثلا گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو گناہ کبیرہ ہونے کا پتہ نہیں تھا اور سرزد ہو گیا، اس کے الگ احکام ہے، اس کی وجہ سے وہ فاسق نہیں ہو جاتا۔ عالماً عامداً، جانتا بھی ہو کہ یہ گناہ ہے اور غلطی سے، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کے یہ گناہ کیا ہو، اس کی وجہ سے عدالت جاتی ہے، نماز نہیں پڑھا سکتا، گواہ نہیں بن سکتا، یا مثلا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ اسی دنیا میں وہ عذاب الہی کا باعث بن سکتا ہے، موت کا باعث بنتا ہے، گناہ موت کے باعث بن سکتے ہیں۔ البتہ ہر آنے والا عذاب ہو سکتا ہے وہ موت کا باعث نہ بنے، وہ مال مویشی کو بہا کے لے جائے، سیلاب، فصلیں تباہ ہو جائے، جانی نقصان نہ ہو، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سب کو یاد ہو گیا، قطع رحم کے نتیجے میں انسان اپنے مقررہ مرنے کی تاریخ سے 30 سال پہلے مر جاتا ہے بندہ، پتہ ہونا چاہیے ان کا۔ نمبر 1
خدا کا انکار کرنا کہ خدا ہے ہی نہیں، یا خدا کے مان کو مانے لیکن توحید کا انکار کرے، شرک یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں، ان کو ہم ملائیں نہیں۔ مشرکین جو جن کے ساتھ آن حضرت برسر پیکار رہتے تھے وہ خدا کے منکر نہیں تھے، خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے عبادت میں، ربوبیت میں۔ وہ قرآن میں ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ یقیناً کہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ مشرک کہتے ہیں زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر کیوں وہ ناپاک تھے جس کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، وہ خدا کا شریک قرار دیتے تھے، اپنے ان بتوں کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے، ربوبیت میں، عبادت میں شریک قرار دیتے تھے۔ شرک اور کفر دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ لا تقنطوا، دو آیتوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قنوت قاف نون توئن، اس کا معنی بھی مایوس ہونا ہے، اور یاس، یہ مایوس اسی یاس سے بنا ہے۔ جس طرح وہ لفظ قتل سے مقتول بنتا ہے اور لفظ ظلم سے مظلوم بنتا ہے، اسی طرح لفظ یاس سے مایوس بنتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ولا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک کی طرح گناہ کبیرہ ہے، خدا کی انکار کی طرح گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ دونوں کی شدت اور سنگینی میں فرق ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کسی کو خدا کا شریک قرار دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن کبیرہ میں بھی فرق ہوتا ہے، کبیرہ میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس مرحلوں کو بیان نہیں کر رہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وہ تدبیر، ہیلا یا اس کے عذاب سے اپنے آپ کو مکمل محفوظ تصور کرنا۔ وہ اکثر یہ جملہ مشہور ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کے کریم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے وہاں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کس پر کرم فرماتا ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ اشعار میں نے سنے ہیں، ایک سادگی لوگوں میں، ہمارے سامعین میں، عزاداروں میں یہ ہے کہ وہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں نا ممبر سے، ان اشعار کو بنیاد بنا کے اپنا ایک عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ ہم قبر میں نکیر منکر جب سوال کریں گے، امیر المومنین وہاں بیٹھ کے ہماری طرف سے جواب دیں گے۔ کیوں بھائی، یہ کوئی حج ہے کہ آپ معذور ہیں، اپنی طرف کسی کو حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں؟ قبر میں خاتون جنت سوال جواب کا خود جواب دیں گی۔ ہماری روایات میں ہے، وہ نکیر اور منکر جب پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، وہ فرمائیں گی، فرمایا ہے کہ جو قبر پر ابھی بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میری قبر پر بیٹھ کر، یہی میرا امام ہے۔ جی خاتون جنت خود جواب دیتی ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد خود جواب دیتی ہیں۔ جی آپ وکیل بنائیں گے حضرت علی کو کہ آپ ہماری طرف سے سوالات کا جواب دیں، آپ کا کام کیا ہے؟ یہ ان باتوں میں نہ آئیں، ٹھوس قرآن اور معتبر احادیث میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس کو اپنائیں۔ جی آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے، یہ نہ کہے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 4، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں قرآن کے ذریعے یا ان حضرت پر وحی اور الہام کے ذریعے، ان کا انکار کرے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نماز فرض نہیں ہے، خدا نے قرآن نے واضح فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وہ ایک وفاقی وزیر بنے تھے ہمارے، اثنا عشری وفاقی وزیر بنے تھے ہمارے۔ وہ کاروان میں کچھ علماء کرام اور سالاروں کے نام نہیں آئے تھے قرآن اندازی میں، ٹائم لے کے ان کے پاس گئے کہ آپ منسٹر کو، وزارت مذہبی امور میں منسٹر کو یا سیکرٹری کو فون کریں، وہ سالار کے بغیر، علماء کے بغیر ہم حج نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے مکہ جانے کا؟ کربلا جاؤ، وہی حج ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کربلا میں جا کے امام حسین کی زیارت کا ثواب
مستحب حج اور عمرہ سے زیادہ ہے، یہ آغاز سیستانی نماسک حج کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن واجب حج کا متبادل 10-20 ہزار زیارتیں بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ واجب حج تب ادا ہوگا، آپ بری ذمہ ہوں گے جب مکہ جائیں اور وہ جو اس کے اعمال ہیں نا، جو احرام سے شروع ہوتے ہیں اور طواف نصاب تک اختتام پذیر ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ جو احکام خدا کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، یہ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، امر بالمعروف واجب نہیں ہے، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اس کا یہ فارسی ہے میرے پاس، فرحال اردو ترجمہ کر کے میرے خیال میں ہمیں ادھر وائٹ بورڈ پر آویزان کرنا چاہیے تاکہ ان کی خطرات کی طرف انسان وہ رہے۔ اچھا جی، اور کسی بھی مسئلے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف کوئی جج قاضی فیصلہ صادر کرے، یہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں، مسند قضاوت پر بیٹھ کے حکم خدا کے خلاف فیصلے صادر کرتے تھے، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام روکتے تھے، ٹوکتے تھے۔ خدا کے نازل کردہ احکام فیصلوں کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر، دوسرے الفاظ میں قرآن اور سنت کے خلاف مسند قضاوت پر بیٹھ کے کوئی فیصلہ صادر کرے، جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ صادر کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر، انڈیا کی فلان عدالت کے فلان جج نے یہ فیصلہ دیا تھا، دلیل کے طور پر وہ یو کے کی فلان عدالت کے فلان جج نے عدالت کیا، کدھر گیا وہ؟ پاکستان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آپ عدالت میں بیٹھ کے، مسند قضاوت پر بیٹھ کے خدا اور رسول کی طرف سے، خدا کی طرف سے بذریعہ قرآن یا ان حضرت نے بذریعہ الہام جو فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف آپ اپنی منمانی کر کے کوئی فیصلہ صادر کریں۔ 5 اچھا جی، اور 6 خدا کی طرف ظلم اور بے انصافی کو نسبت دینا۔ خدا ظالم ہے، خدا منصف نہیں ہے، ایسے لوگ بہت ملتے ہیں جی، خدا نہ خواستہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کوئی جوان سال اور اکلوتا بیٹا جو ہے مر جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر کوئی خدا کے بارے میں حرف شکایت جو ہے نا وہ زبان پر آئے۔ لہذا حضرت ابراہیم رسول خدا کے بیٹے جو جنت البقیع میں دفن ہے، کافی لمبی زیارت ہے، وہ اگر کھڑے ہونے دیتے ہیں تو ہم قبر پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ورنہ وہیں جنت البقیع میں راؤنڈ لگاتے ہیں اور دیکھ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، رسول خدا روئے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں اپنے بیٹے کے فراق میں؟ آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ فرمایا میں بشر ہوں، میرے دل میں رحم ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ میں روں، لیکن ما نقول ما یسقط الرب، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ جملہ نہیں بولتے جس سے خدا نہ ناراض ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو عادل نہ ماننا یا اس کو نعوذ باللہ ظالم کہنا۔ 7واں اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا۔ توجہ سے سنیے، میں تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھنا اور اسی طرح اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اولیاء خدا کے ساتھ جنگ لڑنا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ جی ہاں، اسی طرح اللہ کی زمین پر فساد۔ اچھا جی، 8واں لکھا ہے مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا اور مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ مساجد کو خراب کرنے کی کوشش کرنا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس کو کسی اداروں میں ہمارے یعنی بزرگان یا اگر ان مجلسوں میں، اسمبلیوں میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ حکومت پاکستان آپ کو قانونی طور پر فلان سیکٹر کے اندر مسجد کے لیے پلاٹ الاٹ کرتی ہے، اور جب آپ اس کی تعمیر کے لیے جاتے ہیں وہ ایک شرپسند ٹولہ آتا ہے اور وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، یا اگر آپ نے کام کیا اس کو گرا دیتا ہے،
اور حکومت انتظامیہ وہ تماشائی ہے. آپ کو اس وقت تک حکومت کا حق حاصل نہیں ہے جب تک عوام کو ان کا حق نہ دلائیں، عوام پر ظلم نہ ہونے دیں. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ مسجد بنانے سے روکے، گناہ کبیرہ ہے کہ اگر مسجد بنی ہے تو اس کو وہ گرایا جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور نواں، مسلمانوں کا کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اس جنگ سے فرار کرنا. رسول خدا کی قیادت میں جنگ ہو رہی ہے، خود رسول خدا قیادت کر رہے ہیں اور رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے فرار اختیار کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا جی، خودکشی کرنا یا ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے، دانستہ طور پر ہاتھ کاٹنا، پاؤں کاٹنا، آنکھ کو نقصان پہنچانا یا خودکشی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ کے ذیل میں آتا ہے، گناہ کبیرہ. اور 12واں، مسلمان کا خون ناحق بہانا. یا وہ چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو، عقل مند ہو، دیوانہ یا پاگل ہو، چھوٹا بڑا، یہ یعنی 18-20 سال کا جو جوان ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور جو 6-7-8 سال کا جو بچہ ہے یا دیوانہ آدمی ہے وہ حکم مسلمان کہلاتا ہے. بالغ آدمی اپنے اختیار سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے وہ مسلمان کہلاتا ہے. دیوانہ آدمی وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں والے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں. بچہ 2-3-4 سال کا، جی اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو وہ H8 یا پتہ نہیں وہ H11 کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ اس نے ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا بھائی، وہ پیدائشی دیوانہ ہے، اس کو نہ لا الہ الا اللہ کا پتہ ہے نہ محمد رسول اللہ کا پتہ ہے. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائیں گے یا نہیں دفنائیں گے؟ مسجد امام صادق کے غسل خانے میں اس کو غسل بھی دیں گے، اس لیے کہ اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن مسلمان والدین کے گھر پیدا ہوا ہے، اس پر مسلمانوں والے احکام لاگو ہوں گے. اگرچہ عقل سے خالی ہے یا بچہ ہے ابھی تک وہ اس قابل نہیں بنا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے. مسلمان کو یا اس کو مارنا جو مسلمان کے حکم میں ہے، بچہ ہے یا مثلا دیوانہ ہے، یا اس کام میں نا کسی بے گناہ کو مارنے میں کسی کی مدد کرنا، یا خود مارے یا کسی مارنے والے کی کسی بھی حوالے سے مدد کرے، یہ بھی گناہان کبیرہ ہے. یا کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے نتیجے میں قتل ہو. یہ روایت میں نے آپ کو سنائی ہے، پتہ نہیں جمعہ کے خطبے میں یا ظہرین کے بعد درس میں، اعضائے بدن میں سے سب سے زیادہ سخت سزا جس کو دی جائے گی وہ زبان ہے. روز قیامت زبان احتجاج کرے گی، خدایا وہ اور اعضائے بدن کو تم نے اتنی سخت اور کڑی سزا نہیں دی جتنے مجھے دی ہے. کہا کہ تجھ سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو فساد مچا ہے دنیا کے اندر، وہ تیرے کان، تیری آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں کے ذریعے نہیں مچا. تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں جو مشرق اور مغرب تک پہنچا، آج کے زمانے میں خصوصاً کسی بھی اسلامی ملک میں بیٹھے ایک فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مغرب میں خون ناحق بہایا جاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹا جاتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں تیرے ایک فتویٰ کے نتیجے میں. غلط فتویٰ دینا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے. اچھا جی، اور 13واں، کسی پر یا ناحق بلا وجہ تجاوز کرنا یا کسی کو زخمی کرنا، کسی مسلمان کو، یعنی جس کا خون رائگان نہیں ہے، اس کی خون کی قیمت ہے، صرف جان سے مارنا ہی گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانا بھی کسی مسلمان کو، یہ بھی گناہ کبیرہ کی زمرے میں آتا ہے. 14ویں چیز سقط جنین لکھا ہوا ہے، بچوں کو ضائع کرنا. البتہ یہ بڑا تفصیل طلب ہے، بس اس کے بعد میں 15واں کا نام لوں گا اور باقی آئندہ. یہ بچے کو جو ضائع کرنا ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، غربت، ناداری
کہ خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا جی، بچے پہلے سے جو ہے نا وہ 7 8 9 ہیں، ابھی پھر جو ہے نا وہ خاتون حاملہ ہے، بھائی مہنگائی کے زمانے میں اتنے بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا؟ بھائی اس کا پہلے سے علاج کرو، ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، دوائی کے ذریعے، انجیکشن کے ذریعے، اور 1000 طریقے ہیں جس کو اپنا کے، 1000 ہو یا نہ ہو، ایسے میرے منہ سے نکل گیا، بہت سارے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ شروع سے سد باب کر سکتے ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے، خاتون حاملہ نہ ہو۔ حاملہ ہونے کے بعد چاہے وہ نطفہ کے مرحلے میں ہو، علقہ کے مرحلے میں ہو، مضغہ کے مرحلے میں ہو، ہڈیاں بنی ہوں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا گیا ہے، جان اس میں آئی ہو نہ آئی ہو، اس کو ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ دیت ہے، دیت۔ البتہ میں لائیو پروگرام میں بھی عرض کر چکا ہوں، اگر اس میں جان آ گئی ہے نا، جان، تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ خاتون کی جان کو اگر خطرہ ہے نا، بھئی اس کے اندر جان آ گئی ہے، اگر ہم اس کو ضائع نہیں کرتے، خاتون کی جان کو خطرہ ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی جان ہے جو اندر ہے، وہ بھی جان ہے، یہ بڑی جان ہے۔ بھئی آپ کا ایک بچہ ہے بالکل معذور، وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اس کو شوٹ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر جان آ گئی ہے تو کسی صورت میں بھی بچے کی جان کو خطرہ ہو، بھئی مر جائے گا، پیدا ہوتے ہی مر جائے گا، بدصورت پیدا ہوگا، دل معمول سے زیادہ بڑا ہے، سر معمول سے زیادہ بڑا ہے، الٹراساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا ہے سر معمول سے چھوٹا ہے، کچھ بھی ہے، اس کو باہر آنے دو، خود خدا کے حکم سے مرتا ہے تو وہ مرے، آپ کو اس کو مارنے کا حق ہے۔ ہاں، جان آنے سے پہلے، اس میں روح داخل ہونے سے پہلے اگر خاتون کی جان کو خطرہ ہے یا ناقابل تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، ایسی صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ اور 5واں، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کہتے ہیں کہ چاہے آپ سنجیدگی سے جھوٹ بولیں یا ہنسی مذاق میں۔ میں مثال دیتا ہوں، اپنے مدرسے میں ایک طالب علم دوسرے سے پوچھتا ہے، بھائی آج کیا پکا ہے کچن میں؟ وہ کہے دیسی مرغ، وہ بعد میں پتہ چلا کہ دال ماش ہے۔ سنجیدگی سے بولیں یا مذاق میں بولیں؟ بھئی میں نے مذاق کیا تھا، مذاق سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ اور سیریس ہو کے بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، ہم نے 15 کو بیان کیا ہے، ہر گناہ کا اپنا ایک اثر ہے، ہر گناہ کا اپنا دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، عالم برزخ میں اس کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح انداز میں قرآن اور احادیث معتبر کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرجہ
وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. عالم دو قسم کے ہیں. عالم ایک کو عالم ملک کہا جاتا ہے، دوسرے کو عالم ملکوت. یعنی اس عالم ہستی کی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ عالم ملک ہے. یہ زمین، یہ عالم ملک کا حصہ ہے. ناسوت بھی کہتے ہیں اس کو، ناسوت بھی نا عالم ملک کا حصہ ہے. آسمان، چاند، سورج، ستارے، زمین، سمندر، درخت، یا زمین اور آسمان کے درمیان موجود بہت ساری چیزیں ہیں جو پرندوں وغیرہ کی صورت میں ہم کو نظر آتی ہیں. یہ عالم ملک کہلاتا ہے. عالم ملک. ایک عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت یعنی وہ عالم، یعنی عالم غیب جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو قابل مشاہدہ نہیں ہے. وہ آپ کی جو 5 حاسے ہیں نا، حاسے، آنکھ ایک حاسہ ہے، سونگھنے کی طاقت یہ ایک حاسہ ہے، چکھنے کی یہ ایک حاسہ ہے، سننا یہ ایک حاسہ ہے، چھونا یہ حاسہ ہے. ان کو ہوا سے پنجگانہ کہتے ہیں. جو ان کے دائرۂ کار کے اندر ہے وہ عالم ملک ہے. جو ان کے دائرۂ کار سے باہر ہے وہ عالم ملکوت ہے. عالم ملکوت ہے. عالم ملک کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عالم ملکوت کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں. ہم لوگ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو عالم ملک کے وسائل ہیں، توجہ سے سنیے گا، جس مقصد کو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام جو اس دنیا میں آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم عالم ملک کے جو وسائل ہیں قابل مشاہدہ، جو ان 5 طاقتوں کے دائرۂ کار کے اندر آتے ہیں، ہم ان سے مانوس ہیں، انہی کی مدد لیتے ہیں، انہی کا سہارا لیتے ہیں اور لینا چاہیے. انبیاء علیہ السلام نے بھی ان کا سہارا لیا ہے. امیر المومنین کو جب اس شقی عبدی نے ضربت لگائی، حکیم کو بلایا. آپ نے یہ نہیں کہا کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. حکیم نے آ کے دیکھا، ناپا اور فرمایا اس وقت کے جو اوزار تھے اس کے مطابق کہا کہ یہ میرا جو ٹیسٹ ہے نا اس کے مطابق زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے. آپ اگر کوئی وصیت کرنا چاہیں وصیت کریں، یعنی جانبر ہونے کے امکانات مجھے نظر نہیں آتے. سہارا لینا ہے، سہارا لینا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے ظاہری وسائل جواب دے دیتے ہیں، وہاں وہ عالم ملکوت کی طاقت جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور آپ کی شکست کو فتح اور کامیابی میں تبدیل کر دیتی ہے. وہ عالم ملکوت کی جو طاقت ہے وہ آپ کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتی ہے. ایک نہیں، روایات میں بھی ہے اور شاید آپ میں سے کئیوں کا مشاہدہ بھی ہو کہ علاج سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن عالم ملکوت سے رابطہ کرنے کے نتیجے میں اب عالم ملکوت سے رابطہ، دعا عالم ملکوت سے رابطہ ہے.
ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے عتبات مقدسہ جا کے ان کو وسیلہ بنانا یہ عالم ملکوت سے سہارا لینے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹروں نے صاف صاف جواب دیا، لیکن آپ نے عالم ملکوت کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مریض کو شفا دے دی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اپنے بارے میں نہیں، ہاں اپنے عزیزوں کے بارے میں ہے۔ ویل چیئر لے کے آئے تھے، میں نام نہیں لوں گا، ویل چیئر لے کے آئے تھے ایک صاحب یو کے سے اور 40 کی زیارات پر، اور وہاں آ کے ویل چیئر چھوڑ کے پیدل ایسے ہی جو ہے نا وہ دوڑتے ہوئے واپس یو کے چلے گئے۔ درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں، درجنوں اس طرح کے واقعات ہیں۔ عالم ملکوت کے فیصلے ہمیشہ عالم ملک یا ناسوت کے فیصلوں پر وہ حاوی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت اگر ہمیں ہضم نہیں ہوتی تو وہ اپنے بد ہضمی کی ہمیں شکایت کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے آیت کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ یہ دیکھیں نا، عجیب آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کو ایک دہری جو خدا کا منکر ہے یا غیبی طاقت کا منکر ہے، وہ اس کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ جو تقوی الہی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی بند گلی میں نہیں پھنساتا، اس کو نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ بنا کے دیتا ہے۔ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ غیبی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں سے اس کو رزق و روزی دیتا ہے جو اس کے وہم خیال میں بھی نہ ہو۔ یہ اس غیبی طاقت کی طرف اشارہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پھر اس کے بعد ہے ان اللہ بالغ امرہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی قدرت ہم وقت کار فرما ہے، اور اس کو خدا کو اپنی طاقت کو استعمال کرنے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس کی طاقت لامحدود ہے، اس کی طاقت لامحدود ہے۔ غیبی طاقت کا سہارا لینا یہ مسلمان کیا بلکہ ہر آسمانی دین پر ایمان رکھنے والے کا طور امتیاز ہے، غیبی طاقت کا سہارا لینا۔ ہم نے یا یہ جو ہے قرآن کے اندر کی دو تو اللہ اس کی جگہ کئی گنا دے گا، یہ ایک دہری آدمی کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ یہ کوئی اور عام کوئی کچے راوی کی روایت نہیں ہے۔ خاتون جنت جو یقیناً آئے تطہیر کی مصداق ہے، انہوں نے اپنے خطبے میں جو زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا، زکوٰۃ کا، نماز کا کیا فلسفہ ہے؟ تکبر کا خاتمہ۔ روزے رکھنے کا کیا خواہ ہے؟ اخلاص کا جو جذبہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنا۔ حج کا فلسفہ، امر بالمعروف کا فلسفہ، زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے؟ بیک وقت دو فلسفے بیان کیے خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ زکوٰۃ کے نتیجے میں ایک تمہارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، خذ من اموالہم صدقہ تزکیہم وتطہرہم، یہ قرآن میں بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں گندم ہے آپ کی 20 بوری زکوٰۃ بنی ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک دہری کے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ وہ کھارا سیدھا وہ گندم کی 2-4 میرے گھر سے نکل رہی ہے بوریاں، وہ سراسر نقصان ہے، کس طرح مال و دولت میں اضافہ ہوگا؟ جو خدا اور معصوم کی بات پر اعتبار کرتا ہے اس کے لیے تو یہ بالکل جو ہے نا وہ دلیہ کی طرح جو ہے نا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میں اسی اسلام آباد میں نا یہ کئی نمونے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کوئی ظاہری وسائل نظر نہیں آتے، لیکن وہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس پروجیکٹ یا وہ منصوبہ کے جو ہے نا بانیان، ان کا اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہے معصوم کا، ما کان للہ ینمو۔ نمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگنا۔ نمو کا مطلب اگنا ہے۔ وہ آپ
کیا کہتے پنیری وہ لگاتے ہیں، وہ اگتی ہے، دانا کو زمین میں بوتے ہیں، وہ ینمو، نشو و نما اسی سے ہے نا، نشو و نما اسی سے. ما کان للہ ینمو، جو کام خدا کی کے لیے کیا جائے وہ کبھی نہیں رکتا. ینمو، اس میں نشو و نما پیدا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. آزما کے آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. یہ کتنی آبادی ہے یہ G10 کی، یہ ہمارے سامنے انتہائی محدود وسائل میں وہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یقیناً پاکستان بھر میں جہاں جہاں انہوں نے مساجد بنائی ہیں، جال بچھائی ہے مساجد کی، ان مساجد میں ابھی جتنی بھی نماز جماعت یا عبادات ہو رہی ہیں، ان تمام عبادت گزاروں کو جتنا ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب شیخ صاحب کو بھی مل رہا ہے، اور اتنا ہی ثواب ان کو بھی مل رہا ہے جن کو شیخ صاحب نے اعتماد میں لے کے ان سے ہدیہ لے کے یہ ساری جو ہے نا مساجد بنائی ہیں، یہ ساری مساجد بنائی ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ دیکھیں، بہت کم عرصے میں امام بارگاہ الگ ہے، وہ کیا مسجد الگ ہے، خواتین کی الگ ہے. وہ مسجد امام باقر کو دیکھیے، مسجد امام باقر کو بہت کم عرصے میں مسجد بھی بن جاتی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے واقعا جا کے، ساتھ ہی انتہائی مہنگا پلاٹ بھی خریدا ہے، پلاٹ کے اوپر عمارت بھی کھڑی ہے، وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. یہ ما کان للہ ینمو، جو خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رکنے نہیں دیتا. شرط یہ ہے کہ اس میں للہ، ما کان للہ، کام خدا کے لیے ہو، نام و نمود یا شہرت جو ہے وہ مقصد نہ ہو، وہ ریاکاری ہے، ریا کے نتیجے میں انسان کی نماز باطل ہوتی ہے. یعنی آخرت کے ثواب کے علاوہ اس دنیا میں یعنی آدمی قابل رشک ہیں وہ مومنین، قابل رشک ہیں وہ مومنین کہ جن کے تعاون سے منصوبے مکمل ہوتے ہیں. بیک وقت ان کو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، مسجد بنا کے جانے والے یا اس کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والوں کو زندہ عبادت کرنے والوں کے برابر اجر بھی ملے گا، اور جو دیا ہے اس سے کئی گنا اس دنیا میں مال بھی ملتا ہے، بیک وقت مال بھی ملتا ہے. اور یہ کوئی ایسی جذباتی بات نہیں ہے، عین یہ قرآنی حقیقتیں ہیں جس کی تفسیر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. جدھر بھی جاتا ہے بھئی ایک یہ منفی سوچ ہے، بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا، کہ بھئی اس مسجد میں آنے والے اگر دوسری مسجد میں چندہ دیں گے تو اس مسجد کا کیا بنے گا. اس مسجد کو خدا اور امام زمان نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو بھی انہوں نے اپنے زبان وہ لیا ہوا ہے. یہ بدبینی ہے، یعنی بدظن ہونا ہے اپنے بارے میں نا، کہ بھئی یہ ہماری مسجد ہے. یہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا، شیخ محسن نجفی ان کا جامع اہل بیت ہے. عام طور پر اگر کمزوری ہونا تھوڑی بہت معنوی اعتبار سے وہ رقابت آتی ہے. اس اسلام آباد میں ہمارے سامنے 1974 میں اسلام آباد بنا ہے، اس کے بعد جس نے بھی شیخ صاحب سے آ کے کہا ہے ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بھرپور انہوں نے تعاون فرمایا ہے مدرسے کے تعمیر کے بنانے میں، اور بنانے کے بعد اس کو چلانے میں. یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہمارے مقابلے میں کوئی مدرسہ بن رہا ہے. یہ للہیت کے خلاف ہے، یہ للہیت کے خلاف ہے. آپ اس مسجد میں ہوں یا اس مسجد میں ہوں، جس مسجد کے بھی ہم سایہ ہیں، جہاں کہیں پر بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس سے تعاون کریں، اس سے بیک وقت آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں، یہ F11 مرکز یعنی اتنا اہم مرکز اسلام آباد میں آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ وہاں جا کے دیکھیں گے پھر اس کی اہمیت کا آپ اندازہ ہوگا. یہاں بیٹھ کے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. زیادہ تبصرہ ہو سکتا ہے نقصان دہ ثابت ہو، اس لیے میں یاد کر رہا ہوں. شیخ صاحب مرحوم بنیاد رکھ چکے ہیں، ابھی کافی کام جو ہے نا وہ باقی ہے. ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کلمات قصار ہیرے اور موتی چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اپنے حتیٰ عام سادہ نجی گفتگو میں بھی، میٹنگوں کے اندر بھی جو باتیں کر گئے ہیں، کہا کہ
ہم اس زمانے میں بیٹھے ہیں، کیپٹل کے اندر بیٹھے ہیں، اگر ہم نے آثار تشیع کے نہ چھوڑے، آئندہ آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے آثار چھوڑ جائیں، مکتب تشیع کے مشخصات، اس کی امتیازات چھوڑ جائیں۔ ہاں، میری درخواست ہے اس مرکز کی تکمیل میں بھرپور جو ہے نا وہ توجہ دیں۔ وہاں جو امام جمعہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں، ہمارے جامعہ اہل بیت کے فارغ التحصیل ہیں، اور اسی طرح جہاں کہیں بھی کوئی کار خیر ہوتا ہے، یہ ادھر دیں گے تو اس کا کیا بنے گا، ادھر دیں گے تو اس کا کیا بنے گا، سب کا بنانا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ البتہ خدا یہ کام نہیں کرتا کہ وہ ادھر خالی پلاٹ ہو، صبح آپ جائیں تو 100 ٹن جو ہے نا وہ سریا آسمان سے گر کے ادھر جو ہے نا وہ پڑا ہوا آپ کو مل جائے۔ کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے۔ یا باللہ ان یجری الامور الا باسبابها، امام زین العابدین نے فرمایا جو کام بھی ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظاہر وسیلہ ہوتا ہے، ایسی دیتے نہ وہ چھپٹ پھاڑ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، اور وہ ذریعہ جبرائیل امین وغیرہ نہیں ہے، آپ ہی اس کے ذریعہ ہیں۔ یہ مرکب کی آپ کے ذریعے بنا ہے، آپ کے ذریعہ یہ چل رہا ہے۔ ہاں، آپ کی توجہ ذرا ہٹ گئی، ہم جو ہے نا دھڑام سے گر جائیں گے، اور یہ ایک دن بھی اس مرکز کو نہیں چلا پائیں گے۔ اسی طرح باقی مراکز کی تعمیر اور ان کو چلانا ہم سب کی ایک اثناعشری کی حیثیت سے ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اب تک جن مومنین مومنات نے جہاں کہیں بھی کارہائے خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور صدقہ جاریہ میں شمار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ امام کا بھی بتا دیں۔ اچھا، یہ بھی پوشیدہ نہ رہے کہ وہاں سوائے مال سعادات کے باقی سب کچھ لگ سکتا ہے۔ مال سعادات ہے جو صرف غریب سعادات کا ہے، اس کے علاوہ آپ کا ہدیہ، ڈونیشن، مال امام، عام صدقات وہ بھی وہاں لگ سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس منصوبہ کی تکمیل میں جو ہے وہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، اور اس اہم مرکز پر ایک تاریخی مرکز کو اپنی آنکھوں سے بنا ہوا ہم انشاءاللہ دیکھ پائیں گے۔